یہ اس زمانے کی بات ہے جب یمن کی سرزمین پر ایک ایسا بادشاہ حکمران تھا جو نہ صرف اپنی طاقت اور سلطنت کے باعث معروف تھا بلکہ اپنی دانائی اور بصیرت کی وجہ سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ اس کی سلطنت میں خوشحالی تھی، بازار آباد تھے، لوگ امن و امان کے سائے میں زندگی بسر کرتے تھے اور ہر سمت انصاف کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مگر انسان، خواہ کتنی ہی نعمتوں سے گھرا ہو، کبھی کبھی اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک خلش، ایک بے نام سی بے چینی ضرور جاگ اٹھتی ہے۔ کچھ تلاشنے کی طلب، کسی ان کہے راز کو سمجھنے کی طلب۔ اسی اضطراب کے زیر اثر ایک دن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ دربار اور شور سے دور سمندر کے سفر پر نکلے گا۔ کہتے ہیں کہ سمندر محض پانیوں کا پھیلاؤ نہیں، یہ انسان کے باطن کا آئینہ بھی ہے، جو کبھی سکون بخشتا ہے اور کبھی طوفان دکھاتا ہے۔ چنانچہ شاہی کشتی روانہ ہوئی، سونے اور چاندی سے مزین، خوشبوؤں سے مہکتی، نرم قالینوں سے آراستہ، جہاں سب کچھ تھا مگر شاید ایک سوال کا جواب اب بھی غائب تھا۔ اسی سفر میں ایک نوجوان غلام بھی موجود تھا، جو پہلی بار اپنے قدم پانی کے جہان میں لے آیا تھا۔ اس نے کبھی ساحل سے آگے کا منظر نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لیے سمندر ایک افسانہ تھا، ایک انجانا خوف جس کا تصور ہی اس کے دل میں کپکپاہٹ پیدا کر دیتا تھا۔ ابتدا میں سمندر خاموش تھا، ہوا میں نرمی تھی اور کشتی گویا فرش مخمل پر تر رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی کشتی گہرے پانیوں میں پہنچی، لہروں نے اپنی زبان میں گفتگو شروع کر دی۔ ہوا کا چلن بدل گیا اور فضا میں ہلکی لرزش محسوس ہونے لگی۔ لیکن کشتی میں موجود مسافروں کے لیے یہ سب ایک معمولی تبدیلی تھی، سوائے اس غلام کے جس کے دل میں وہم نے حقیقت کا روپ دھار لیا۔ وہ کانپنے لگا، اس کی سانسیں بے قابو ہو گئیں اور اچانک اس نے خطرے کی وہ صدا بلند کی جس کا نہ کوئی جواز تھا، نہ کوئی حقیقی سبب۔ وہ چیخ اٹھا کہ ہم ڈوب رہے ہیں، ہم مر جائیں گے، مجھے اس قید سے نکالو، مجھے زمین چاہیے، ہوا نہیں۔ اس کی آواز میں وہ وحشت تھی جو کسی باہر کے طوفان کی نہیں بلکہ اندر کے خوف کی ہوتی ہے۔ لوگ اسے تسلی دیتے رہے مگر جو خوف دل میں جڑ پکڑ لے اسے لفظوں سے خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ بادشاہ نے اس شور کو ناپسندیدگی سے دیکھا۔ سفر کا سکون بے معنی ہو رہا تھا، مگر کچھ ہی دیر میں ایک ایسا منظر رونما ہوا جس نے اس غلام کی چیخوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دینا تھا۔ مگر یہ خاموشی کسی ظلم کا نتیجہ نہ تھی بلکہ ایک حقیقت کا۔ بادشاہ کے قریب بیٹھا ایک دانا شخص جو برسوں کے تجربے سے حیات کے اسرار سمجھ چکا تھا، خاموشی سے اٹھا۔ اس نے غلام کو دیکھا اور کہا، کچھ خوف لفظوں سے نہیں، تجربوں سے جاتے ہیں۔ پھر اچانک غلام کو پکڑ کر سمندر کے سرد پانی میں پھینک دیا گیا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتا رہا، ڈوبنے لگا، سانس کے لیے بھٹکنے لگا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے پہلی بار زندگی کی قدر محسوس کی۔ وہ جو پل بھر پہلے موت مانگ رہا تھا، اب صرف ایک سانس کی دعا کر رہا تھا۔ جب اسے واپس کشتی میں کیا گیا تو نہ وہ چیخا نہ رویا۔ اس کے چہرے پر خوف کا رنگ باقی تھا مگر دل میں شکر کے چراغ روشن ہو چکے تھے۔ اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ کبھی کبھی انسان جس آرام کو معمول سمجھتا ہے وہ دراصل سب سے بڑی نعمت ہوتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف شیخ سعدی اشارہ فرماتے ہیں۔ انسان جب تک محرومی کا ذائقہ نہ چکھ لے، نعمت کی مٹھاس نہیں سمجھ سکتا۔ جو ہمیشہ سایہ میں رہے وہ دھوپ کی تمازت کو نعمت نہیں کہتا، اور جو ڈوبنے کا خوف جھیل لے وہ ایک تنفس کی قیمت جان لیتا ہے۔ زندگی میں ہم اکثر شکایت کرتے ہیں، گرمی کی، سردی کی، تنگی کی، کمی کی، مگر گزرتے ہوئے لمحات کی قیمت صرف وہ جانتا ہے جس نے انہیں کھونے کا خوف محسوس کیا ہو۔ غلام کی طرح ہم سب اپنی اپنی کشتیوں میں سوار ہیں، اپنے اپنے سمندروں میں تیر رہے ہیں، مگر کچھ لوگ خوف کو چیخ بناتے ہیں اور کچھ خوف کو شعور۔ جو کشتی کنارے پہنچی، غلام خاموش تھا مگر اس کی خاموشی میں ایک پوری داستان چھپی ہوئی تھی، شکر کی، صبر کی اور اس ایمان کی جو انسان کو راضی بالرضا بنا دیتا ہے۔ آخرکار یہ حکایت ہمیں یہی سمجھاتی ہے کہ سکون نعمتوں کے انبار میں نہیں بلکہ اس شعور میں ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کتنا قیمتی ہے۔ جو آج ہمارے پاس ہے کل شاید نہ ہو، اور شاید تب ہمیں احساس ہو کہ وہ لمحہ ہی ہماری اصل دولت تھا۔